لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى تاج الأتم إمامنا المهدي الموعود وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ثقلين، أهل البيت والقرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام المهدي الموعود عليه الصلاة والسلام: مذهب ما كتاب الله واتباع محمد رسول الله. وقال الإمام المهدي الموعود أيضا: قدم ما بر قدم رسول آمنا وصدقنا. محترم مسلیان و حاضرین نماز جمعہ مسجد خضر، اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی ہدایت کے لیے مکمل انتظامات فرمائے ہیں. آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا انتظام فرمایا. نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا. خاتم النبیین محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم کر دیا. فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد تم میں مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، نہ صرف اللہ کے رسول ہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب پر نبوت کو تمام کر دیا، نبوت کو ختم کر دیا. خاتم النبیین محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اس طرح سے آج دنیا کے ہر کونے سے، چپے چپے سے ہم مہدویوں پر یہ الزام تراشی کی جاتی ہے، بہتان لگایا جاتا ہے اور ہمارے متعلق شکوک و شبہات عالم اسلام میں پیدا کیے جاتے ہیں. علماء سو ہمیشہ اپنا کام کرتے رہے ہیں، اور میں علماء سو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو صحیح معنوں میں علم دین حاصل کرتا ہے وہ اسلام کے اصول کو جانتا ہے، فقہ کسے کہتے ہیں جانتا ہے، فتویٰ کسے کہتے ہیں وہ جانتا ہے، فتویٰ کب دینا ہے یہ جانتا ہے، فتویٰ کس پر دینا ہے یہ بھی جانتا ہے. لیکن یہ کہ جو جن کا علم پختہ نہیں ہوتا، جو علم ادھورے ہوتے ہیں، وہ بس الزام تراشیاں کرتے ہیں، شکوک و شبہات کی بنیاد پر
اور بظاہر کچھ باتوں کو لے کر کسی نہ کسی جماعت پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں. اسی طرح سے آج بڑے افسوس کا مقام ہے، بہت ہی ہمارے دل مغموم و مجروح ہیں کہ حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تام سید محمد جون پوری مہدی موعود مہدی برحق کو جھٹلایا جا رہا ہے اور ان کی شان میں پتہ نہیں کیسی کیسی گستاخیاں کر رہے ہیں. کیسے ہم اس کو برداشت کریں؟ جس طرح سے شان رسالت میں کوئی گستاخی کرے تو ہم اس گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تام سید محمد جون پوری مہدی موعود اور مہدی برحق، ان کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، کہیں سے بھی کوئی بھی گستاخی کرتا ہے تو اسے ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور جو بھی جہاں سے بھی مہدویوں پر تابع تام رسول اللہ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مصدقین پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کیسی کیسی ان کے ساتھ دشنام دہی کر رہے ہیں اور خود حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کیسی کیسی گستاخیاں کر رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کو ہم مہدوی مکمل پرزور طریقے سے اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں. ہم بھی الحمدللہ عالم ہیں، ان لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں میں کہ کفر کا فتویٰ کس پر لگتا ہے. کیا اللہ کو ایک ماننے والے کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ، اب ایسے تو اللہ کو ایک ماننے والا رسالت کا انکار کرتا ہے، نبی کو نہیں مانتا، نبی کا انکار کرتا ہے، نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان نہیں ہوتا. بے شک ایسا ہی ہے، لیکن یہ کہ جو توحید کا اقرار کرتا ہے، یہ کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار و اظہار کرتا ہے، تصدیق بالقلب و اقرار باللسان کرتا ہے، اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو آخری نبی جان کر ان کو آخری نبی ہونے کی حیثیت سے ان کا جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو کلمہ پڑھتا ہے، کیا اس کو کوئی کافر کا فتویٰ لگا سکتا ہے؟ بالکل نہیں لگا سکتا، کیونکہ توحید کا یہ علم بردار ہے، اور جہاں توحید کا علم بردار ہے اس کے ساتھ ساتھ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو آخری نبی اور آخری رسول تسلیم کرتا ہے، جانتا ہے، مانتا ہے، اپنے دل و جان سے ایمان رکھتا ہے. اور مہدوی کی شان یہ ہے، مہدوی کا ایمان یہ ہے، مہدوی کا عقیدہ یہ ہے، اور مہدوی کی سوچ یہ ہے، بلکہ مہدوی اس بات کا عزم و حوصلہ رکھتا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کے بعد اگر کوئی نبوت کا کرے دعویٰ تو وہ جھوٹا ہے اور وہ واجب القتل ہے، اسے قتل کر دینا ضروری ہے. اور اس کو قتل کرنے کے لیے ساری اس مسلمان جماعتیں آگے بڑھ کر آنا چاہیے. اس میں مہدوی سب سے آگے رہے گا انشاءاللہ العزیز. یہ ہے مہدوی کے ایمان و عقائد کی حقیقت، جانے بغیر، اس کی تحقیق کرے بغیر، اس کو پوری طرح سے اس کی گہرائی میں جائے بغیر کون کس طرح سے کیوں کر ہم مہدویوں پر کفر کے فتوے لگا سکتے ہیں. ان کو چاہیے کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور اپنے کفر لگایا ہے مہدویوں پر، اور سید محمد جون پوری کو بحیثیت مہدی موعود جو ہم مانتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، دنیا کے چپے چپے میں ہیں، ان کے دل جو مجروح و مغموم ہیں، ان سب سے معافی طلب کریں اور یہ فتووں کو واپس لیں. اتنا ابتدا میں کہتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میں اپنے دینی اور مہدوی بھائیوں سے کہ اچھی طرح سے اس بات کو جاننا چاہیے، واقف ہو جانا چاہیے کہ حقیقت میں، اور جیسا کہ ہم مہدوی، اس بات کا بھی ذرا ملاحظہ کیجئے گا کہ بحیثیت مہدوی کے ہمارا اور آپ کا نعرہ کیا ہے؟ ہر دن بعد نماز عشاء
بالالتزام کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ حلقہ بنا کر کھڑے ہوتے ہیں اور امام یعنی مرشد کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اور مرشد امام ساتھ میں اور مقتدی جو سامعین ہوتے ہیں، مصلی ہوتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ کیا یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے کافر ہیں؟ پھر اس کے بعد جب ہم ابھی عالم اجسام میں نہیں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق نہیں کی تھی، ابھی دنیا کو نہیں بنایا تھا، ابھی ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا تھا، یہ ایک انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جس وقت نہیں بھیجا تھا، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، صرف ارواحوں کو جمع کیا تھا، ایک جگہ ساری ارواحوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا الہ نہیں ہوں؟ تو تمام ارواحیں اگرچہ کہ وہ اس وقت نصرانی ہیں، اگرچہ کہ وہ اس وقت یہودی ہیں، اگرچہ کہ وہ اس وقت کافر ہیں، اگرچہ کہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور مسلمان تو مسلمان، ساری کی ساری پوری ارواحیں پوری ایک ساتھ ایک زبان ہو کر کہنے لگے، قالو کہنے لگے بلا اے اللہ، بے شک آپ ہمارے الہ ہیں، آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، آپ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، آپ بے شک ہمارے الہ ہیں۔ اس کا اقرار و اظہار کرتے ہیں، اللہ الہنا، اللہ ہمارا الہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ ہم نے کہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو عالم ارواح میں اللہ کے سوال پر ہم نے جواب دیا تھا اللہ الہنا، اللہ ہی ہمارا الہ ہے، بے شک اللہ ہمارا الہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف رسالت کی ختمیت کا ہم عقیدہ نہیں رکھتے، بلکہ رسالت کی خاتمیت کا عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نبوت کا مکمل ہم عقیدہ رکھتے ہیں، نہ صرف عقیدہ رکھتے ہیں بلکہ بالالتزام ہر دن اور خاص موقعوں پر، کسی جلسے کے موقع پر، کسی خاص مجلس میں ہم یہ کہتے ہیں اللہ الہنا محمد نبینا، محمد ہمارے نبی ہیں۔ محمد نبی کیسے نبی ہیں؟ ہمارے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا اقرار و اظہار ہوتا ہے، یہی ایمان ہے، یہی ایقان ہے، یہی مومن ہونے کی پہچان ہے، اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ ان باتوں کو اقرار کرنے کے بعد بتایا کہ ہم مومن ہیں۔ قرآن میں جا بجا پکارتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ الہنا محمد نبینا، یہ کہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بار بار پکارتا ہے یا ایھا الذین آمنو، ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ ہم کسی کو اپنے ایمان کی جھڑتی دینا نہیں ہے، ہم اپنے ایمان کا دکھاوا کرنا نہیں ہے۔ اگر ہم پر الزام لگتا ہے تو اس کے لیے ہم اظہار کر رہے ہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اور ہم اپنے ایمان اور عقیدے میں سچے ہیں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت مہدوی کے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ سید محمد جونپوری کو نعوذ باللہ ہم نبی مانتے ہیں۔ نبی کیسے مانیں گے جبکہ اللہ نے یہ اعلان فرما دیا، اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور خاتم النبیین آخری نبی ہیں۔ یہ جب بتا دیا تو اللہ کے اس اعلان کے بعد ہم اللہ کے بندے ہونے کی وجہ سے، اللہ کے پر ایمان رکھنے والے، اللہ کی ہر بات کو ماننے والے، اور بحیثیت مہدوی کے القرآن والمہدی امامنا ہم کہتے ہیں، قرآن کو اور مہدی کو ہم اپنا امام مانتے ہیں۔ مہدی کو نبی رسول نہیں مانتے ہم، سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ
اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد جو ہادی آنے والا تھا، مہدی آنے والا تھا، اس کے متعلق بہت ساری پیشن گوئیاں فرمائیں، خبر صادق عطا فرمائیں، ہمیں پتہ بتایا کہ مہدی کب آئے گا، کیسے ہوگا، بتایا کہ مہدی میں اس کی صورت میری صورت جیسی ہوگی، اس کی سیرت میری سیرت جیسی ہوگی، اس کے ماں باپ کا نام میرے ماں باپ کے نام جیسا ہوگا، اس کے اخلاق میرے اخلاق کے جیسے ہوں گے، میو ولدی فاطمہ، وہ میری بیٹی فاطمہ کی آل سے ہوگا۔ اور فرمایا المہدی منی، مہدی مجھ سے ہوگا، یخفو اسری ولا یختی، میرے نقش قدم پر چلے گا، خطا نہیں کرے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا یہاں پر ہم المہدی منی سے کیا رسول مانتے ہیں مہدی کو؟ نہیں، المہدی منی کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کہ عام اور مشہور حدیث میں عام طور سے کہا سنا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف تہلک امتی انا فی اولیھا وعیسی ابن مریم فی آخریھا والمہدی من اہل بیتی فی وسطیھا، کیسے ہلاک ہوگی میری امت کہ جس کے اول میں ہوں، آخر میں عیسی ابن مریم ہے، درمیان میں میرے اہل بیت سے مہدی ہیں۔ یہاں پر ذرا غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت سے مہدی ہیں، پتہ بتایا، ایڈریس بتایا، کیراف نہیں ڈائریکٹ ایڈریس بتایا کہ وہ میرے گھر والوں میں سے ہوں گے، اور اس حدیث میں بتایا المہدی منی بتایا، پھر اس کے ساتھ ساتھ میو ولد فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کی آل سے ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام آ کر رہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہوں گے، اس سے پہلے مہدی آ کر ہوں گے، امامت کر رہے ہوں گے، اور اس وقت اس مینار پر سے عیسیٰ نازل ہوں گے، عیسیٰ نازل ہو کر دیکھیں گے نماز کا وقت ہے، مہدی موعود اس وقت، یہ ساری باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ اس کا خلاصہ بھی 2-4 باتوں میں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا کہ ساری باتیں غلط ہیں، اور کیسے غلط ہے میں اس کا بھی ثبوت حدیث کے حوالے سے دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کی باتوں کو، احادیث کو جو بار بار سنا کر مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، ان لوگوں میں یہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے کی پوری ذرا اچھی طرح سے توجہ دے کر کوشش کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل سے ہیں۔ یہ ذرا نقطہ آپ پہلے نظر ذہن میں رکھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل سے ہیں، اسماعیلی ہیں۔ اور یہاں ذرا اب آگے سنیے، اور یہ کہتے ہیں کہ جب مہدی دیکھیں گے کہ عیسیٰ آ گئے ہیں تو مہدی ہاتھ پکڑ کر عیسیٰ کو نماز کے لیے آگے بڑھائیں گے، اور عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، امامت تو امت کے لیے آپ کی، آپ امامت کریں، میں مقتدی بن کر نماز ادا کروں گا۔ نہیں، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ یہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس حدیث میں جو مہدی موعود علیہ السلام امامت کر رہے ہوں گے، اس وقت عیسیٰ نازل ہوں گے، اور عیسیٰ پھر آگے چل کر یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ عیسیٰ اور مہدی مل کر دجال کو قتل کریں گے۔ بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کیسے نہیں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، یہ بات کو اچھی طرح پھر ایک مرتبہ آپ کو ریویژن کراؤں کہ حضرت نبی کریم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی آل سے ہیں، اور صحیح حدیثوں میں یہ ہے، آپ کہیں بھی جا کر پوچھ سکتے ہیں، جو بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، دارالعلوم سبیل ارشاد ہے، جامعہ نظامیہ ہے، اسی طرح بڑے بڑے جو جامعہ ہیں، دارالعلوم دیوبند ہے، کہیں بھی جا کر آپ پوچھئے کہ اس وقت جو امامت کر رہے ہوں گے وہ اس وقت کی جماعت کے، مسلمان جماعت کے امیر ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ صرف امیر ہوں گے۔ اب اس کو بعد میں آنے والے علماء سو کا میں نے پہلے لفظ استعمال کیا تھا، علماء سو نے ان احادیث میں رد و بدل کی۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس حدیث میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی۔ امیرہم یہ لفظ تھا، اس امیرہم کے لفظ کو بدل کر، بگاڑ کر
अमीरुहुम المہدی बना दिया गया। अगर अमीरुहुम المہدی हकीकत में है तो फिर ईसा और महदी मिलकर जो कत्ल करेंगे दज्जाल को, ये बात भी गलत है। क्यों? इसलिए कि सही अहादीस के हवाले से इस बात का मुकम्मल पता चलता है कि हजरत ईसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त नाजिल होंगे, उस वक्त जो इमामत कर रहे होंगे सिर्फ उस वक्त की जमात के अमीर होंगे, और उस अमीर के मुतालिक सही हदीसों में, अभी मैंने हवाला अर्ज किया कि बड़े बड़े दारुल है, वहां जाकर आप इस हदीस की तहकीक कीजिए, वहां पता चलेगा कि वो जो अमीर होंगे काना बनु इसहाकिन, वो इसहाक अलैहिस्सलाम की आल से होंगे। कौन? जो ईसा के साथ मिलकर दज्जाल को कत्ल करेंगे, जो अमीर होंगे उस वक्त के मुसलमानों की जमात के जो अमीर होंगे, काना बनु इसहाकिन, वो इसहाक अलैहिस्सलाम की आल से होंगे। महदी के आने का कहां से पता किया था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों में से मिउल्दी फातिमा किसकी बेटी हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। और उस हदीस में कि कैफ तहलुकु उम्मती अना फी अव्वलिहा व ईसा इब्न मरियम फी आखिरिहा वल महदी मिन अहली बैती फी वसतिहा, जो बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर वालों में से होंगे। ये जो हदीस है अल महदी मिन्नी यखफु असरी वला युफ्ती, यहाँ पर भी उस अल महदी मिन्नी का मतलब है महदी मुझसे होगा, यानी मेरे घर वालों में से होगा, मेरी बेटी फातिमा की आल से होगा। अल महदी मिन्नी का यही मतलब है। और हम और आप क्या तर्जुमा कर सकते हैं अल महदी मिन्नी का? अल महदी मिन्नी का उसी हदीस में उन्हीं अल्फाज के बाद फौरन बाद उसी से लगे हुए दो जो अल्फाज हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल महदी मिन्नी का तर्जुमा फरमाया और इरशाद फरमाया अल महदी मिन्नी यखफु असरी वला युफ्ती। अल महदी मिन्नी का मतलब है मेरे नक्शे कदम पर चलेगा, खता नहीं करेगा। ये वो महदी है। और हम पर तोहमत लगाई जाती है, बहतान लगाया जाता है कि हम महदी को रसूल समझते हैं, नबूवत के खत्म का हमारे पास अकीदा नहीं है, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। अरे अल्लाह का खौफ करो। मैं अर्ज कर रहा था कि तस्बी आखिर में हम क्या कहते हैं? अल्लाह अल कुरान वल महदी इमामुना, कुरान और महदी हमारे इमाम है। आमन्ना व सदक़ना। अब यहाँ पर क्या हमारा क्या अकीदा है? अल कुरान वल महदी इमामुना, कुरान और महदी हमारे इमाम हैं। क्या यहाँ पर कहीं रिसालत का, नबूवत का वहां कुछ शायबा भी नजर आ रहा है? कुछ जर्रा भी कोई बोबास नजर आ रही है क्या? महदी को रसूल और नबी होने के सिलसिले में कुछ बोबास नजर आ रही है वहां पे? इमाम अल कुरान वल महदी इमामुना आमन्ना व सदक़ना, बस इतनी सी बात है। समझते क्यों नहीं है? हमारे अपने नौजवानों से भी मैं अर्ज करूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं और शर्माने की भी जरूरत नहीं। आप सिर्फ तस्बीह के जरिए से हम अपने अकीदे को बता सकते हैं। सिटी मार्केट में भी अगर आपको खड़ा करके कोई पूछे कि महदवी तुम्हें दायरे वाले क्या नबी और तुम्हारे इमाम महदी मौत को रसूल मानते, नबी मानते, क्या मानते, तो उसे बोलना नहीं, कैसा मानेंगे हम? तस्बीह पढ़ दिया उसके सामने, पढ़कर उसका तर्जुमा करो। सबको आता ना तर्जुमा? हर महदवी को सबको मालूम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाहु इलाहुना, उसके बाद फरमाया अल्लाहु इलाहुना, अल्लाह हमारा इलाह है। बेशक अल्लाह हमारा इलाह है। अल कुरान अल्लाहु इलाहुना मोहम्मद नबीना, मोहम्मद हमारे नबी हैं। यहाँ पर खत्म नबूवत की भी बात आ रही है, खत्म रिसालत की भी बात है। और फिर उसके बाद कहना कि हम अगर महदी को रसूल और नबी मानते तो देखो आखिरी में हम क्या कह रहे हैं? अल कुरान वल महदी इमामुना, कुरान और महदी हमारे इमाम हैं। इमाम है, बात साफ समझ में आ जाएगी कि हम क्या समझते हैं। अपने इमाम सैयद मोहम्मद जौनपुरी को इमाम मानते हैं या नबी रसूल मानते हैं, यहां समझ में आ रहा है। अकीदा ईमान इसी में जाहिर है। महदवियत समझाने के लिए मेरा दावा है, मेरा यकीन है, मेरा ईमान है। और ये बताना चाहता हूं मेरे नौजवान भाइयों को, बच्चों को, कि अगर आपको तफसीली तौर पर जहां कहीं भी आप नौकरी करते हैं,
آپ کو ستایا جاتا ہے، آپ کو بار بار کسی قسم کی تان تشنی آپ کے ساتھ ہوتی ہے جہاں آپ نوکری کرتے ہیں، تو ان سے کہیے کہ ہمارے اور عالموں سے آپ پوچھو، وہ بتائیں گے۔ اگر آتے ہیں تو آؤ ساتھ میں، کم سے کم میرے پاس اس کی دلیل صرف اتنی ہے، آپ تسبیح پڑھ کر سناؤ، اس کا ترجمہ کرو، پورا عقیدہ اس کے اندر آ گیا۔ تو یہ بات ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں تام رسول اللہ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بیان کیا، بلکہ آپ نے تاکید فرمائی اور جھنجھوڑ کر بتایا کہ میرے بعد اگر میرے قول فعل اور عمل کو دیکھنا چاہتے ہو، پرکھنا چاہتے ہو، تو قرآن اور حدیث سے ملا کر دیکھو۔ میرا قول فعل اور عمل، یعنی میری نقلیات، میرا فعل یا نہ میرا جو کچھ بھی کرنا ہے، میرا عمل ہے، وہ ساری چیزوں کو قرآن اور حدیث سے ملا کر دیکھو۔ میرا قول اور فعل اور عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو میرا قول و فعل اور عمل ہے، اس پر عمل کرو، ورنہ قرآن اور حدیث سے میل نہیں کھاتا، اس سے ٹکراتا ہے تو یہ بندے کا قول فعل عمل نہیں ہے، بلکہ بندے پر بہتان ہے، اسے دیوار پر دے مارو۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ بڑی کسوٹی ہے ہمارے لیے۔ اور نہ صرف امامنا مہدی موعود علیہ السلام تو یہ بتائیں گے ضرور، خود نبی کریم محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے ہمیں قرآن ملا، جن سے ہمیں ایمان ملا، جن سے ہمیں اللہ کی وحدانیت معلوم ہوئی، جن سے ہم کو دین کی دولت ملی، جن سے ہم کو آخرت کا پتہ چلا، جن سے ہمیں حلال و حرام کی تمیز ہوئی، سب کچھ ان سے ملا۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ایسی ذات گرامی مرتبت اپنے دم واپسی، اپنے آخری وقت میں، بلکہ ہمیشہ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ میرے بعد بنا کر حدیثوں کا نام دے کر گھڑ کر کچھ حدیثیں بیان کی جائیں گی، جھوٹی حدیثیں۔ اگر میری صحیح حدیث کا آپ کو پتہ چلنا ہے، آپ اس کو صحیح سمجھنا ہے، تو آپ کو میری احادیث کو قرآن سے ملا کر دیکھو، قرآن کے مطابق ہے تو وہ میری حدیث ہے، ورنہ مجھ پر الزام ہے، بہتان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر الزام باندھے، تہمت لگائے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور فرمایا کہ قرآن سے ٹکراتی ہے کوئی حدیث جو حقیقت میں وہ جھوٹی حدیث ہے، میری حدیث نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکمل ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہدایت پوری طرح سے پہنچایا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور کوئی کہتے ہیں اپ ٹو ڈیٹ اپنے آپ کو سمجھنے والے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا تو مہدی موعود کی کیا ضرورت تھی؟ ارے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پر جو قرآن کی آیت نازل ہوئی، کیا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خبر دینے کے بعد میں نازل ہوئی؟ نہیں، بلکہ وہ ساری چیزیں جو کہ حلال ہیں، حرام ہیں، نمازوں کی فرضیت ہے، جو کچھ بھی ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزے ہیں، ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزوں کی بشارت دینا تھا، جن جن چیزوں کی خبر دینا تھا، اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا اور آپ نے ہم تک ان باتوں کو پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والا مرتبت یہ ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا حبیب ایسا ہے کہ وہ اپنی طرف سے، اپنی مزاج سے کچھ بھی نہیں کہتا جب تک میں اس پر وحی نازل نہیں کرتا، کسی بھی بات کو تم تک نہیں پہنچاتا۔ تو یہ حدیث، یہ حقیقت ہے، یہ شان والا مرتبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی والا مرتبت کی شان میں کہ اس کے ماں باپ کا نام میرے ماں باپ کے نام جیسا ہوگا، اس کی سیرت میری سیرت جیسی ہوگی، اس کی صورت میری صورت جیسی ہوگی، اور
اس کے اخلاق میرے اخلاق جیسے ہوں گے. تو لہذا تابع تام رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے، ہم سیرت مصطفیٰ ہونے کی حیثیت سے، ہم خلق مصطفیٰ ہونے کی حیثیت سے، جس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخفو اسری ولا یختی، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے بھی یہ ارشاد فرمایا قدم امام بر قدم رسول است، ہمارا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے. تو بتائیے کہ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سوا مہدی موعود کو ہم نبی اور رسول مانتے ہیں؟ قدم ماں بر قدم رسول است، خود امامنا مہدی موعود سلام فرما رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخفو اسی ولا یختی، کیا مطلب ہے؟ ہم قدم رسول اللہ ہو سکتے ہیں، ہم سیرت مصطفیٰ ہو سکتے ہیں، ہم صورت مصطفیٰ، ہم خلق مصطفیٰ ہوتے ہیں. ہم حضرت سید محمد جونپوری کو بحیثیت مہدی موعود تابع تام رسول اللہ مان کر چل رہے ہیں. ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، عقیدہ ہے. کیوں ہم پر کفر کا فتویٰ قادیانی ہونے کا کیوں الزام لگایا جا رہا ہے؟ ارے قادیانی وہ تو ان پر کفر کا جو فتویٰ ہے اس کی ہم بھی تصدیق کرتے ہیں. ہم کو کیوں ملایا جا رہا ہے قادیانیوں کے ساتھ؟ کیا ہمارا عقیدہ قادیانیوں جیسا ہے؟ اب اتنی ساری باتوں کے اظہار و اقرار کرنے کے بعد کسی کو اس بات کا جواز نہیں ہوتا، کوئی کسی اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ اس کے باوجود ہم مہدویوں پر کفر کا فتویٰ لگائیں. اصول ہے اسلام کا، دین اسلام کا اصول ہے. رسول اللہ جسے کافر کہے وہ کافر ہے، اللہ تعالیٰ جسے کافر کہے وہ کافر ہے. آپ کون ہوتے ہم کو کافر کہنے کے لیے؟ اور اسلام کا اصول یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا اقرار و اظہار کرتا ہے، موحد ہے، ختم نبوت کا مکمل قائل ہے اور تحفظ ختم نبوت پر مکمل ایمان رکھتا ہے اور اس کی مہدوی پوری کوشش کرتا ہے، کر رہا ہے، کرتا رہے گا. ہم کیا کریں گے؟ ہمارے امام مہدی موعود تابع تام رسول اللہ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود نبی کریم خاتم النبین محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلے میں آپ نے ارشاد فرمایا میں کوئی نئی کتاب نئی شریعت نہیں لایا ہوں، میں کوئی نئی کتاب نئی شریعت نہیں لایا ہوں. مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد الرسول اللہ، قدم ما بر قدم رسول است. اور فرمایا جب بھی آپ بیان کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے یا آپ سے علماء بھی آ کر پوچھتے تھے تو آپ برجستہ کہتے تھے، فرماتے تھے مذہب، پوچھتے تھے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے مذہب شما چیست، آپ کا مذہب کیا ہے؟ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام تعجب سے واپس پوچھتے مذہب ماں، ہمارا مذہب تعجب ہے، مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد الرسول اللہ، ہمارا مذہب اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ کا اتباع ہے. جو جن کی ہم اقتدا کرتے ہیں، جن کو ہم اپنا امام مان کر چلتے ہیں، جن کو ہم مہدی برحق مانتے ہیں، جن کو ہم مہدی موعود سمجھ کر پوری طرح سے ایمان و عقیدہ رکھتے ہیں، جن کی ہم نے تصدیق کی ہے، انہوں نے خود ہمیں شریعت محمدی کی حفاظت کا درس دیا ہے. فرمایا شریعت بادس فنائے بشریت، شریعت جو ہے، شریعت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ہماری بشریت کو ختم کر دینے کے بعد. مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا شریعت بادت فنائے بشریت، ہماری بشریت کو ختم کر دینے کے بعد شریعت کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے. شریعت کا یہ مقام ہے. شریعت محمدی کا ہمیشہ درس دیا. ایک مرتبہ کا واقعہ سنا کر اپنی گفتگو ختم کروں. مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ایک نماز میں آئے، ذرا شریعت کی حفاظت کر. اب شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ اب اس میں یہ بھی مسئلہ آپ بھی سمجھ لیجئے. عام طور سے کیا ہوتا ہے، کوئی کسی کی ایک دو رکعت نماز چھوڑ گئی، بعد میں آ کر شامل ہوتے ہیں، چھوڑ گیا نماز، تو امام سیدھی جانب سلام پھیر کر
دوسری جانب سلام پھیرنا شروع کرنا، اس وقت جس کی نماز چھوٹی ہے وہ اٹھ کر کھڑے ہونا، اپنی نماز کو پوری کرنا، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت محمدی کا مسئلہ ہے، قانون ہے، اصول ہے۔ اب یہاں عام طور سے معلوم نہیں، اس لیے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ ایک طرف سیدھی طرف سلام پھیرے امام، اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں، نماز نہیں ہوتی آپ کی، اچھی طرح سے یاد رکھیے۔ ایسی چیزیں معلوم نہیں ہے نا تو پوچھئے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علم والوں سے پوچھنا چاہیے، آپ پوچھئے، آپ کے دل میں جو آیا وہ کر رہے ہیں، یہ شریعت نہیں ہے، یہ مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیم ایسی نہیں ہے۔ مہدوی ہیں تو مہدویت کیا ہے؟ مہدویت سمپل ہے، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ۔ اس کے تحت ایک مرتبہ کا واقعہ ہوا، ایک صحابی مہدی موعود علیہ السلام کے آئے، نماز میں شامل ہوئے، یہ ایک دو رکعت کچھ چھوٹی ہوئی تھی ان کی، مہدی موعود علیہ السلام امامت فرما رہے ہیں، سیدھی جانب سلام پھیرا مہدی موعود علیہ السلام، ادھر وہ صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اپنی نماز پوری کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام و صحابی کو قریب بلایا، طلب کیا، وہ لرزہ برندام ہو گئے، کانپنے لگے، پسینے سے شرابور ہونے لگے، قریب آئے، پوچھا سرکار کیا بات ہے، بندے سے کیا خطا ہو گئی، اگر کوئی خطا ہے تو اصلاح فرمائیے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے پوچھا، بھائی کیا تم مسبوق تھے نا؟ تو کہا کہ ہاں سرکار میں مسبوق تھا، میری ایک رکعت چھوٹی ہوئی تھی۔ تو پھر باوجود اس کے تم امام، خود امام تھے مہدی موعود علیہ السلام، نماز کے بھی دین کے امام ہیں، اس وقت نماز کے امام تھے۔ پوچھا کہ جب امام دوسری طرف سلام نہیں پھیرا تھا اس وقت سے پہلے تم کھڑے کیوں ہو گئے، اپنی نماز کو پوری کیوں کیا؟ تو مہدی موعود علیہ السلام کے یہ سوال پر وہ صحابی نے کہا، وہ بھی مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں وہ زندگی بسر کرتے تھے، اللہ کے بہت مقرب تھے وہ صحابی۔ کہنے لگے، سرکار آپ کی تصدیق کی بدولت، آپ کی تصدیق کے صدقے میں بندہ اس نماز میں اللہ کی طرف سے جان چکا تھا، مجھے کشف ہوا تھا کہ آپ پر اس نماز میں سہو نہیں ہے، اس لیے میں کھڑا ہوا اپنی نماز کو پوری کرنے لگا۔ اب ذرا شریعت محمدی کی حفاظت، تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں تام رسول اللہ سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، ذرا سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی تمہارا وہ کشف اس پر خاک پڑے جو شریعت محمدی سے ٹکراتا ہے، تمہارے کشف پر مٹھی پڑے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ٹکراتا ہے۔ یہ ہے یہ تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں میرے اور آپ کے آقا تام رسول اللہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے خود اس طرح کا درس دیا ہے، ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں عقیدہ سکھایا ہے، ہمیں راستہ سے بتایا ہے۔ پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں قادیانی کہے، کفر کے فتوے لگائے؟ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم مہدوی ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر سینہ ٹھوک کر گئے ہیں، مہدوی ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، آخر میں چلتے چلتے عرض کروں کہ کوئی کہے گا کہ تمہارا کلمہ بہت بڑا ہے، تسبیح کے بارے میں بولتے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ان کو یہ بولنا، کوئی بھی پوچھے تسبیح آگے ہمارے عقائد کا اظہار کر رہے ہیں تاکہ کسی کو شکر گمان نہ ہو کہ ہم قادیانی ہیں یا غیر مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں، کافر ہیں، اس قسم کا کسی کو گمان نہ رہے، اس لیے سب سے پہلے سر فہرست کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بعد میں جو الفاظ ہیں اسی کلمے کے
کا ایکسپلین ہے، اس کی تشریح و توضیح ہے۔ اللہ الہنا محمد نبینا القرآن والمہدی امامنا آمنا و صدقنا۔ آخر میں سب مل کر ایک مرتبہ کہیے القرآن والمہدی امامنا آمنا و صدقنا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے اپنے عقائد کو خالص رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں سچا پکا موحد بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں سچا پکا قرآنی بنائے، اللہ تعالی ہمیں سچا پکا محمدی بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں سچا پکا مہدوی بنائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔